ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دیتا جائے، یہ غریب اسے دعا دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آتا اور وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے۔ انہی دنوں اسلام آباد کی شاندار مسجد فیصل مسجد کا کام مکمل ہوا تھا تو یہاں بہت زیادہ لوگوں کی رونق تھی۔ پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس مسجد اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ تو اب یہ فقیر اس مسجد کے باہر سارا دن بیٹھا رہتا اور اپنے طریقے سے صدائیں بلند کرتا۔ ایک انگریز کو کافی شوق تھا، یہ سیاحتی مقام پر جا کر مختلف چیزوں کا وزٹ کرتا تھا، پر اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ یہ ایک عیسائی امیر بندہ تھا، اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا، یہ دوسرے ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں دیگر ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آ پہنچا۔ اس نے یہاں آ کر سوچا کہ پاکستان میں نئی تعمیر کی گئی مسلمانوں کی فیصل مسجد اسلام آباد کا معائنہ کیا جائے، جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے اور میں اس مسجد کو دیکھ کر محظوظ ہو سکوں۔ پھر یہ انگریز پاکستان کے دیگر سیاحتی مقامات کا معائنہ کرتے ہوئے اس فیصل مسجد اسلام آباد کا رخ کیا۔ جب یہ انگریز فیصل مسجد کے دروازے پر آ پہنچا، یہاں پر وہی بھیکاری معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے دے، یہ غریب آپ کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں گا۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ پھر یہ مسجد کے باہر نکل آیا تو یہ بھیکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بھیکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے دے۔ اسی وقت انگریز نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے $100 نکالے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بھیکاری کو کہو کہ رب کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بھیکاری سے کہا کہ انگریز نے یہ تمہیں $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں رب کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے عیش کرو۔ بھیکاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ انگریز بھیکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بھیکاری نے کیا جواب دیا۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ بھیکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا لگی، کیونکہ بھیکاری کا لہجہ اس قدر یقین اور اطمینانیت سے بھرپور تھا کہ یہ بات سیدھا اس انگریز کے دل پہ جا لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بھیکاری کی بالکل ٹھیک ہے، اس کی مانگ تو جیسی بھی ہوئی ہے پوری تو ہو گئی۔ یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا، پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی۔ یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ تب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو وہ اپنے اعمال سے بھٹکتا رہتا ہے۔ کچھ دن تک مسجدوں اور دیگر مقامات کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انگریزوں کے اندر جستجو ویسے بھی کافی پائی جاتی ہے، یہ جدت کا پیاسا اور متلاشی ہے، خاص کر اگر اس کے دل کو کوئی چیز چھو جائے تو یہ اس کے پیچھے اس کی تحقیق میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے پاکستان کے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رک کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریز اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے، ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو، میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس جگہ سے میرا دل نہیں بھر رہا اور پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت ہے جو مجھے اسی جگہ پر ٹھہرائے ہوئے ہے۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ،
کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب ریگستان کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی بندے کی مخلوق، کیونکہ ریگستانی طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان تھم گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے، یعنی یہ کس جگہ پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا، پر اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی۔ انگریز کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا۔ اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں میل دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بھکاری کے رب، تو نے تو اس بھکاری کی سن لی تھی، اب میری بھی دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اب میرا آخری سہارا تو ہے، مجھے اس دلدل سے نکال۔ اگر وہ بھکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے زندہ نکالے گا۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے کہ نیم بے ہوشی ہو گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا اور طاقتور ہے، اس سے جو مانگ کی جائے وہ اسے پوری کرتا ہے، اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچائی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شبہ بھکاری کا جو رب ہے وہ سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ بلا شبہ پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور اس کے نیچے ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ تمام مخلوقات کا اکیلا واحد مالک ہے۔ جو انسان کسی چیز کی مانگ کرتا ہے، کسی انسان کے دل میں جس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو جو چیز صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اور خاص کر ہدایت، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا اپنی مخلوق میں سے واحد انسان کا استقبال کرتا ہے کہ میرا بندہ گمراہی میں آ کر بھٹک چکا تھا، آج اس نے مجھے پکارا ہے، آج وہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، آج میرے بندے نے میری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے صرف اللہ کی ذات سے جو مانگا جائے اللہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لیکن ہاں جسے وہ گمراہ رکھنا چاہے اسی دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے محفوظ فرمائے۔